آج ہم عنایت اللہ التمش کی شہرہ آفاق تصنیف داستان ایمان فروشوں کی اس کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ یہ کوئی عام تاریخی ناول نہیں بلکہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو 12ویں صدی کی صلیبی جنگوں کے پس منظر میں خاص طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کو بالکل۔ تاریخ اور افسانے کے ایک آپ کہہ لیں زبردست امتزاج کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ جی، کئی جلدوں پر پھیلی ہوئی داستانیں ہیں۔ ہاں، اور یہ ہمیں اس دور میں لے جاتی ہے، مسلمانوں کی جد و جہد، ان کے ہیروز کی قربانیاں، اتحاد کی کوششیں، اور ظاہر ہے عنوان سے ہی ظاہر ہے ان ایمان فروشوں کی غداریوں کی دنیا میں بھی۔ بالکل، وہ لوگ جو ذاتی مفاد کے لیے اپنوں کو ہی دھوکہ دیتے تھے۔ صحیح، تو اس میں جہاد کا جذبہ ہے، غداری کا زہر ہے، جاسوسی کی وہ پیچیدہ چالیں ہیں، تہذیبوں کا ٹکراؤ، یہ سب موضوعات اس میں گندے ہوئے ہیں۔ جی، یہ سب کچھ ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس ضخیم سلسلے کے جو بنیادی ستون ہیں ان کو سمجھیں، کردار کون تھے، ان کی حکمت عملی کیا تھی، وہ نظریات کیا تھے، اور التمش کا بیانیہ ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ جی بالکل، کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو پھر شروع کرتے ہیں مسلم رہنماؤں اور ہیروز کے ذکر سے۔ ظاہر ہے سب سے پہلا نام تو صلاح الدین ایوبی کا ہی آتا ہے۔ یقیناً، صلاح الدین۔ کتاب انہیں صرف ایک فوجی کمانڈر نہیں دکھاتی؟ نہیں، بالکل نہیں، ایک عظیم منتظم، ایک شاطر حکمت عملی ساز، اور بکھری ہوئی مسلم ریاستوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنے والے رہنما کے طور پر۔ جی ہاں، یروشلم کی فتح تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے، اور کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے کہ وہ اپنی رحم دلی، انصاف، سخت نظم و ضبط، اور وہ جو غیر معمولی جنگی ذہانت تھی جی جی۔ اس کی وجہ سے دوست دشمن دونوں میں مشہور تھے۔ کیا یہ تصویر کشی مکمل ہے؟ دیکھیں، بڑی حد تک تو درست ہے۔ کتاب صلاح الدین کو ایک مثالی مسلم حکمران کے طور پر ہی پیش کرتی ہے، لیکن یہ بھی اہم ہے جو التمش دکھاتے ہیں کہ ان کی کامیابی صرف ان کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے نہیں تھی۔ اچھا، وہ اس تسلسل کو بھی اجاگر کرتے ہیں جس کا آپ نے اشارہ کیا، یعنی ان کے پیشرو نور الدین زنگی، جنہوں نے اصل میں مسلم اتحاد کی بنیاد ڈالی تھی۔ او اچھا، اور نور الدین خود اپنے والد عماد الدین زنگی ان کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے نسل در نسل چلنے والی قیادت کی کہانی بنتی ہے۔ صلاح الدین اس ورثے کو آپ کہہ لیں کمال تک پہنچاتے ہیں۔ تو نور الدین زنگی کا کردار تو پھر بہت ہی اہم ہوا، گویا انہوں نے زمین تیار کی جس پر صلاح الدین نے عمارت کھڑی کی۔ بالکل بالکل، کتاب میں نور الدین کو ایک بڑا متقی، دور اندیش اور اتحاد کا دائی حکمران دکھایا گیا ہے۔ ان کی جو قائم کردہ بنیاد تھی، مضبوط ادارے، علم کی سرپرستی، جہاد کا ایک واضح نظریہ، وہ صلاح الدین کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ صلاح الدین کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی اہم ہیں، جیسے ان کے چاچا اسد الدین شیر کو قابل اعتماد ساتھی تھے۔ مصر میں فاطمی خلافت کے خاتمے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ جی، یا ان کے بھائی العادل جو بعد میں ان کے جانشین بھی بنے، ان کے بیٹے الافضل، یہ سب کردار کہانی کا حصہ ہیں۔ اور خواتین کا کیا کردار دکھایا گیا ہے؟ ام ایمن جیسی شخصیات کا بھی ذکر ملتا ہے نا؟ ہاں، یہ التمش کے بیانیے کا ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اگرچہ زیادہ تر توجہ مرد کرداروں اور جنگوں پر ہے، لیکن ام ایمن جیسی خواتین کو ہمت، وقار، قربانی، حتیٰ کہ بعض اوقات دانش مندی کے ذریعے کہانی پر اثر انداز ہوتے دکھایا گیا ہے۔ اچھا، وہ صرف پس منظر میں نہیں ہے، وہ مسلم معاشرے کی اخلاقی اور روحانی قوت کی نمائندگی کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ کردار کہانی کو زیادہ گہرائی دیتے ہیں، ایک انسانی پہلو عطا کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، مخالف قوتیں یعنی صلیبی رہنما، ان میں کون کون سے نام اہم ہیں جن کا ذکر کتاب کرتی ہے؟ کئی نام آتے ہیں۔ یروشلم کے بادشاہ ایمرلک اول ہیں، پھر ان کے بیٹے بالڈون چہارم، ہاں، جزامی بادشاہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ لیپر کنگ۔ جی، اور کتاب میں ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ صلاح الدین بھی بالڈون کی بہادری اور بیماری کے باوجود حکومت چلانے کی صلاحیت کا احترام کرتے تھے۔ واقعی؟ جی، پھر گائے آف لوسینان ہیں جنہیں حتین کی شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور ایک کردار جس کا ذکر کیے بغیر تو بات ادھوری رہ جائے گی، جی، وہ ہے رینالڈ آف شاتھیون۔ ارنات؟ جی ہاں، ارنات۔ کتاب اسے ایک انتہائی منفی کردار کے طور پر پیش کرتی ہے، عہد شکن، لٹیرا، مسلم قافلوں پر حملے کرنے والا۔
اچھا، التمش کے بیانیے میں ارنات کی حرکتیں، خاص طور پر وہ حاجیوں کے قافلوں پر حملے، وہ گویا ایک چنگاری ثابت ہوتی ہیں جو صلاح الدین کو فیصلہ کن کارروائی پر مجبور کرتی ہیں۔ اور جنگ حطین کا باعث بنتی یہ ہیں۔ بالکل، اور صلاح الدین کا اسے جنگ کے بعد خود قتل کرنا بھی اس کردار کی منفی حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ تو گویا ارنرت کی حرکتوں نے تنازع کو ایک نئے موڑ پر پہنچا دیا تھا۔ بالکل، ایک طرح سے ٹپنگ پوائنٹ تھا۔ دیگر صلیبی رہنماؤں میں کانریڈ آف مونٹفرات بھی اہم ہیں، جو سور کے دفاع میں کامیاب رہے۔ بیلین آف ایبیلین، جنہوں نے 1187 میں یروشلم کے محاصرے میں شہر کا دفاع کیا۔ اور پھر تیسری صلیبی جنگ؟ جی، تیسری صلیبی جنگ کا دور آتا ہے۔ اس میں 3 بڑے یورپی بادشاہ شامل ہوتے ہیں۔ انگلینڈ کے رچرڈ شیردل، جو صلاح الدین کے سب سے مشہور حریف بنے۔ جی، فرانس کے فلپ دویم، اور مقدس رومی شہنشاہ فریڈرک بارباروسا، جو وہ تو راستے میں ہی ڈوب کر مر گئے۔ اوہ! اور یقیناً پس پردہ پوپ اربن دوم، جنہوں نے پہلی صلیبی جنگ شروع کی تھی، اور بعد میں پوپ گریگری ہشتم جیسے مذہبی رہنماؤں کا کردار بھی اہم تھا۔ وہ ان جنگوں کے لیے جواز اور ترغیب فراہم کرتے رہے۔ تو صلیبی کیمپ میں قیادت کا کیا عالم تھا؟ مطلب کیا وہ متحد تھے جیسے صلاح الدین کوشش کر رہے تھے؟ یہیں پر ایک بڑا فرق نظر آتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو کتاب یہی دکھاتی ہے کہ جہاں صلاح الدین اپنی کوششیں مسلم ریاستوں کو متحد کرنے پر لگا رہے تھے، وہیں صلیبی کیمپ اندرونی اختلافات اور رکاوٹوں کا شکار تھا۔ اچھا، خاص طور پر تیسری صلیبی جنگ میں رچرڈ شیردل اور فرانسیسی بادشاہ فلپ دوم کے درمیان شدید مسابقت تھی۔ فلپ تو خیر جلدی واپس بھی چلا گیا۔ یہ اندرونی چپکلش ان کی اجتماعی طاقت کو کمزور کرتی رہی، اور ارنات جیسے بے لگام کرداروں کا ہونا بھی ان کے اندر نظم و ضبط کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ التمش اس تضاد کو بہت نمایاں کرتے ہیں، ایک طرف متحد قیادت، دوسری طرف بکھری ہوئی قوتیں۔ یہ تو ہوئی میدان جنگ کی بات، لیکن کتاب کا ایک بہت بڑا حصہ تو پس پردہ لڑی جانے والی جنگ، یعنی جاسوسی اور خفیہ کارروائیوں پر ہے۔ یہ علی بن سفیان اور حسن بن عبداللہ، یہ کون ہیں؟ یہ کردار تو داستان ایمان فروشوں کی جان ہے۔ علی بن سفیان کو صلاح الدین کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کا سربراہ اور حسن بن عبداللہ کو ان کا نائب دکھایا گیا ہے۔ اچھا، اگرچہ تاریخی طور پر اتنے منظم ادارے کی تفصیلات کم ملتی ہیں، التمش نے اسے کہانی کا مرکزی محور بنا دیا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ نیٹ ورک صرف دشمن کی جاسوسی نہیں کرتا۔ نہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ بالکل، ان کا کام کئی گنا زیادہ پیچیدہ دکھایا گیا ہے۔ ایک تو دشمن یعنی صلیبیوں کے منصوبوں کا پہلے سے علم حاصل کرنا، ان کے جاسوسوں کا سراغ لگانا، انہیں ناکام بنانا، ٹھیک ہے، ان کی صفوں میں اپنے ایجنٹ بھیج کر غلط معلومات پھیلانا یا اہم راز حاصل کرنا۔ لیکن شاید سب سے اہم کام، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے ایمان فروشوں، غداروں کو بے نقاب کرنا تھا۔ جی، یہ وہ لوگ تھے جو ذاتی فائدے کے لیے دشمن سے مل جاتے تھے۔ تو یہ نیٹ ورک کتنا مؤثر دکھایا گیا ہے کتاب میں؟ کیا یہ مطلب ناقابل شکست تھا؟ کتاب اسے انتہائی مؤثر اور کامیاب دکھاتی ہے۔ التمش اسے صلاح الدین کی کامیابیوں کا ایک، آپ کہہ لیں، کلیدی ستون قرار دیتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک نہ صرف صلیبیوں کے انٹیلیجنس چیف، جسے جرمن ہیرمن کہا جاتا ہے، اس کے منصوبوں کو ناکام بناتا ہے، بلکہ اندرونی بغاوتوں اور سازشوں کو بھی کچلتا ہے۔ کئی موقعوں پر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح عین وقت پر کسی غدار کا منصوبہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اچھا، یا صلیبی فوج کو ملنے والی اہم مدد راستے میں ہی روک لی جاتی ہے۔ یہ نیٹ ورک ایک طرح سے صلاح الدین کی آنکھیں اور کان بن جاتا ہے۔ لیکن کیا کتاب اسے بالکل ہی ناقابل شکست دکھاتی ہے یا ان کی ناکامیوں کا بھی ذکر ہے؟ اس سے کہانی میں کیا تاثر پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اگرچہ مجموعی طور پر نیٹ ورک کامیاب دکھایا گیا ہے، لیکن التمش مکمل طور پر غیر حقیقی تصویر کشی نہیں کرتے۔ کہیں کہیں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی دشمن بھی چال چل جاتا ہے۔ اچھا، اس سے کہانی میں حقیقت پسندی آتی ہے، اور یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ جنگ مسلسل چوکنا رہنے اور ذہانت کی جنگ تھی۔ یہ اس خیال پر زور دیتا ہے کہ جنگیں صرف میدان میں نہیں جیتی جاتی، بلکہ معلومات اور ہوشیاری سے بھی لڑی جاتی ہیں۔ بالکل، معلومات، نفسیاتی حربے، کمال ہوشیاری۔ التمش کاری کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اصل لڑائی کردار، وفاداری اور نظریے کی ہے۔ تو یہ جاسوسی کا نیٹ ورک، چاہے زیادہ تر افسانوی ہو، ایک اہم پیغام دیتا ہے۔ یقیناً، اور یہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتا ہے
کہ تاریخ اور فکشن کا کیا رشتہ ہے۔ التمش تاریخی حقائق کو بنیاد بناتے ہیں، لیکن خالی جگہوں کو پر کرنے اور کہانی کو ڈرامائی بنانے کے لیے اس طرح کے افسانوی عناصر کا استعمال کرتے ہیں۔ جس سے کہانی سنسنی خیز بن جاتی ہے۔ جی، اور قاری کو مسلسل متجسس رکھتی ہے۔ اب ذرا صلاح الدین کی مشہور جنگی حکمت عملیوں اور اہم واقعات پر بات کرتے ہیں۔ جنگ حطین کا ذکر بار بار آتا ہے، اس کی کیا اہمیت تھی؟ جنگ حطین یعنی 1187، اس کو صلاح الدین کی سب سے شاندار فوجی کامیابی سمجھا جاتا ہے، اور کتاب اسے اسی طرح پیش کرتی ہے۔ التمش تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کس طرح صلاح الدین نے اپنی فوج کو منظم کیا، صلیبیوں کو ایک ایسے وقت اور مقام پر جنگ کے لیے اکسایا جو ان کے لیے انتہائی ناموافق تھا۔ یعنی جولائی کی شدید گرمی میں تبیریاس جھیل سے دور پانی کے بغیر۔ اوہو! حکمت عملی کمال کی تھی۔ صلاح الدین نے پہلے تبیریاس پر حملہ کر کے صلیبی فوج کو مدد کے لیے آنے پر مجبور کیا، پھر راستے میں ان پر پے در پے حملے کیے، انہیں تھکایا، اور سب سے بڑھ کر انہیں پانی کے واحد ذریعے یعنی حطین کے چشموں تک پہنچنے سے روک دیا۔ پانی روک دیا؟ جی، کتاب منظر کشی کرتی ہے کہ کس طرح پیاس سے نڈھال اور تھکی ہوئی صلیبی فوج اگلے دن صلاح الدین کی تازہ دم فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ نتیجہ ایک فیصلہ کن مسلم فتح۔ صلیبیوں کی بڑی تعداد ماری گئی یا قیدی بنا لی گئی۔ بادشاہ گیاف لوسیگین اور وہ بدنام زمانہ ارناد بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ اور اسی فتح نے پھر یروشلم کا راستہ کھول دیا؟ بالکل، حطین کی فتح نے صلیبیوں کی فوجی طاقت کو عملی طور پر ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد صلاح الدین نے تیزی سے پیش قدمی کی، کئی ساحلی شہروں پر قبضہ کیا اور آخرکار یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اور یہاں بھی ان کی حکمت عملی اور شخصیت دونوں پہلو نظر آتے؟ جی، فوجی طاقت کا استعمال تو تھا ہی، لیکن فتح کے بعد وہ غیر معمولی رحم دلی۔ ہاں، یروشلم کی فتح کے بعد ان کے رویے کا ذکر بہت ہوتا ہے۔ جی، کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے۔ 1187 میں یروشلم فتح کرنے کے بعد صلاح الدین نے شہر کے عیسائی باشندوں کو امان دی اور انہیں فدیہ دے کر شہر چھوڑنے کی اجازت دی۔ اچھا۔ التمش اس رویے کو 1099 میں یعنی پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں کے ہاتھوں مسلمانوں اور یہودیوں کے قتل عام کے بالکل برعکس پیش کرتے ہیں۔ یہ تضاد صلاح الدین کے کردار کو مزید ابھارتا ہے، ایک فاتح جو بدلہ لینے کی بجائے انصاف اور رحم سے کام لیتا ہے۔ اگرچہ کچھ مغربی ذرائع شاید اس تصویر کشی کی تفصیلات پر سوال اٹھائیں، لیکن کتاب کے بیانیے میں یہ ایک مرکزی نقطہ ہے۔ اور یہ صرف رحم دلی نہیں تھی، شاید کوئی سیاسی حکمت عملی بھی؟ بالکل، یہ ایک دانش مندانہ سیاسی قدم بھی تھا۔ اس سے مزید خون ریزی رکی، مفتوحہ آبادی میں بغاوت کا خطرہ کم ہوا۔ صلاح الدین کی حکمت عملی میں صرف فوجی پہلو نہیں تھے، سفارتکاری اور نفسیاتی جنگ بھی شامل تھی، جیسے رچرڈ شیردل کے ساتھ ان کی بات چیت۔ جی، رچرڈ شیردل کے ساتھ ان کی طویل گفتگو شنید اور پھر جو معاہدہ ہوا وہ بھی اسی کی مثال ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے حریف تھے، لیکن ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، جیسا کہ کتاب میں دکھایا گیا ہے۔ تو صلاح الدین کی کامیابی کی بنیاد صرف فوجی طاقت نہیں تھی؟ کتاب کے مطابق بالکل نہیں۔ ان کی کامیابی کی بنیاد ایمان، اتحاد پر یقین، اعلیٰ کردار، ذہین حکمت عملی جس میں انٹیلیجنس شامل ہے، اور مجاہدین کا نظم و ضبط اور جوش و جذبہ تھا۔ یہ سب عناصر مل کر ان کی فتوحات کی وجہ بنے۔ اب آتے ہیں کتاب کے عنوان پر، ایمان فروش۔ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا کردار تھا کہانی میں؟ یہ التمش کے بیانیے کا ایک بہت اہم اور آپ کہہ لیں ڈرامائی عنصر ہے۔ ایمان فروش وہ کردار ہے، زیادہ تر افسانوی یا نیم افسانوی۔ اچھا، یعنی ضروری نہیں کہ تاریخی ہوں۔ جی، زیادہ تر نہیں تھے تو یہ مسلمان، لیکن ذاتی لالچ، ہوس اقتدار، حسد یا کسی اور کمزوری کی وجہ سے صلیبیوں کے اعلی کار بن گئے۔ وہ پیسوں یا عہدوں کے عوض اپنی قوم، اپنے مذہب اور اپنے رہنما سے غداری کرتے تھے۔ ان کا کردار کیا تھا بیانیے میں؟ کئی طرح سے اہم تھا۔ اول، وہ اندرونی خطرے کی علامت ہے۔ کتاب یہ پیغام دیتی ہے کہ بیرونی دشمن اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ صفوں میں چھپا ہوا غدار۔ دوم، وہ کہانی میں تناؤ اور سسپنس پیدا کرتے ہیں۔ قاری کو ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کون سا کردار کب غداری کر بیٹھے گا۔ صحیح۔ سوم، ان کا انجام عبرتناک دکھایا گیا ہے۔
علی بن سفیان کا نیٹ ورک انہیں آخرکار بے نقاب کرتا ہے اور انہیں ان کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ کیا ان کی غداری کی کوئی خاص مثالیں کتاب میں دی گئی ہیں؟ اوہ، کتاب ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے۔ کوئی شخص اہم فوجی راز دشمن کو پہنچا رہا ہے، کوئی صلاح الدین کے خلاف سازش کر رہا ہے، کوئی مسلم امراء میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی براہ راست صلیبی فوج کی مدد کر رہا ہے۔ اور ان کے محرکات بھی مختلف دکھائے گئے ہوں گے۔ جی بالکل، کوئی دولت کا پجاری ہے، کوئی کسی عورت کے پیچھے دیوانہ ہے، کوئی اقتدار کا بھوکا ہے۔ التمش ان کرداروں کے ذریعے انسانی کمزوریوں اور ان کے تباہ کن نتائج کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ کردار صلاح الدین اور ان کے وفادار ساتھیوں کے کرداروں کے بالکل مخالف کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو گویا یہ ایمان فروش کہانی کے اخلاقی پہلو کو مضبوط کرتے ہیں۔ بالکل، ان کا وجود اور ان کا انجام وفاداری، ایمان اور اتحاد کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ان کی غداریاں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن آخرکار حق اور سچائی کی فتح ہوتی ہے اور غدار اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے خیر اور شر کی کلاسک ایک کشمکش ہے جو کہانی کو اخلاقی جہت دیتی ہے۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، اس پوری داستان کے بنیادی موضوعات کیا ہیں اور التمش کا جو بیانیہ انداز ہے وہ کیسا ہے؟ کلیدی موضوعات تو اب تک کی گفتگو سے کافی واضح ہو گئے ہوں گے۔ ایمان اور بے ایمانی یعنی ایمان فروشی، اتحاد کی طاقت اور تفرقے کا نقصان، قیادت کا کردار، جنگی حکمت عملی اور ذہانت کی اہمیت، خاص طور پر وہ جاسوسی والا پہلو، جی، بہادری، قربانی، رحم دلی اور انصاف جو صلاح الدین کے کردار میں نظر آتے ہیں۔ اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کی ضرورت۔ خواتین کا کردار بھی ایک ذیلی موضوع کے طور پر موجود ہے۔ اور التمش کا انداز، وہ کیسے بیان کرتے ہیں یہ سب؟ ان کا انداز بہت منفرد ہے۔ وہ تاریخ کے ٹھوس حقائق لیتے ہیں، جنگیں، معاہدے، حقیقی تاریخی شخصیات، اور انہیں ایک انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز افسانوی ڈھانچے میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے وہ انٹیلیجنس نیٹ ورک۔ بالکل، یہ انٹیلیجنس نیٹ ورک، یہ ایمان فروشوں کے کردار، یہ محبت اور رومانس کے قصے، یہ سب عناصر کہانی کو صرف ایک خشک تاریخی بیان بننے سے بچاتے ہیں۔ وہ قاری کو جذباتی طور پر کرداروں اور واقعات سے جوڑ دیتے ہیں۔ یعنی وہ تاریخ کو ایک سبق آموز کہانی کی شکل دے دیتے ہیں۔ بالکل، ان کا مقصد صرف واقعات بیان کرنا نہیں لگتا، بلکہ ان سے نتائج اخذ کرنا اور قاری کو ایک واضح پیغام دینا ہے۔ یہ پیغام ایمان کی مضبوطی، حکمت عملی اور دور اندیشی کی اہمیت، اتحاد کی ضرورت اور غداری کے ہولناک نتائج کے بارے میں ہے۔ التمش کا انداز قارئین کو بے وقت تاریخ سے روشناس بھی کراتا ہے اور ان کے اندر وہ ملی اور اخلاقی جذبات کو ابھارتا بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب اتنی مقبول رہی ہے۔ جی بالکل، کئی دہائیوں سے اس کی مقبولیت برقرار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ داستان ایمان فروشوں کی صرف صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگوں کی کہانی نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ قیادت، حکمت عملی، وفاداری اور سب سے بڑھ کر اندرونی چیلنجز پر قابو پانے کی داستان ہے۔ کتاب کے مطابق صلاح الدین کی اصل طاقت صرف تلوار نہیں تھی، بلکہ ان کا کردار، ان کا اتحاد پر یقین اور ان کا وہ خفیہ نیٹ ورک تھا جس نے ایمان فروشوں کو ناکام بنایا۔ اس کے برعکس صلیبی، باوجود رچرڈ جیسے بہادر رہنماؤں کے، اپنی اندرونی پھوٹ اور بیانیے کے مطابق اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے حتمی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ یہ ایک بہت اچھا خلاصہ ہے، اور یہاں ایک حتمی غور طلب نقطہ یہ ابھرتا ہے جو ان ذرائع سے ہمیں ملتا ہے۔ کتاب میں بیان کردہ تاریخی واقعات اور شخصیات تو اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن یہ جو ایمان فروشی کا تصور ہے، جی، یہ آج کے دور میں کیا معنی رکھتا ہے؟ جب ہم آج قیادت، اجتماعی مقاصد، نظریاتی وابستگی یا قومی اور ملی اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اصولوں سے، وفاداری سے اور ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے سے انحراف کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ التمش کا بیانیہ صدیاں پرانا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سوال آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور اسی نقطے پر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔